پر جا رہا ہوتا ہے تو ایک دستے کو جس میں 50 100 1000 کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھیجتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے انتظامات کیسے ہیں، بادشاہ کہاں رکے گا، کس جگہ سے جائے گا، کہاں قیام ہوگا۔ بس میں یوں کہتا چلوں کہ اس 50 100 1000 لوگوں کے دستے کا کام کیا ہے جناب مسلم بن عقیل۔ ان کی شان میں اتنا کہتا چلوں کہ جنگ صفین میں مولا علی نے اس میدان کو 3 حصوں میں بانٹا تھا۔ میسرے پر حسنین تھے، قلب لشکر میں جناب حنفیہ تھے، اور میمنے پر جناب مسلم بن عقیل تھے۔ ہاشمی شیر جنگ کرتے۔ عزیزان گرامی، وہ دور شام کا دور، بنی امیہ کا دور، لوگوں کو سکوں سے، سونے چاندی سے، زیورات کے زور پر خرید لیا گیا تھا۔ تخت پر یزید تھا، حالات بہت برے ہو رہے تھے۔ اسی بیچ دربار یزید میں ایک شخص تھا، ان کا صلاحکار، اس کا نام تھا سر جان۔ اب یہ سر جان کون ہے بتاتا چلوں آپ کو۔ یزید کے پہلے معاویہ کے دور میں جو ایک اکثریت آبادی تھی وہ عیسائیوں کی بھی تھی شام۔ اس شام کے عیسائیوں کا سردار تھا سر جان۔ اس نے بیعت کی تھی معاویہ سے، اور یہ بیعت اتنی مضبوط تھی کہ معاویہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر شام کے تخت پر کبھی بھی کوئی وقت پڑے تو سر جان کی صلاح مانی کرے۔ وقت آ چکا تھا، امام حسین کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے خطوں پہ خط لکھے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ یزید پریشان، سر جان ان کے دربار میں گیا اور جا کر سوال کیا کہ اے یزید، اگر تیرا باپ آج تیرے سامنے کھڑا ہو تو کیا اس کی بات مانے گا؟ یزید نے کہا کہ ہاں ضرور مانوں گا۔ سر جان نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور یزید کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ تیرے باپ کا وصیت نامہ ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی تھی یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ہاں، اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر میرے بعد کوفے کی بادشاہت پر کوئی وقت آئے اور ابن زیاد موجود ہو تو ابن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت پر بصرہ کا گورنر، اسے خط بھیجا گیا۔ خط ملا، ابن زیاد تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ جو علاقہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے شہروں کو جوڑ کر ایک بڑا علاقہ ہے۔ بنی امیہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ کوفہ ان کے انڈر میں رہے، ان کے ہاتھ میں رہے، وہ علاقہ ان کے ہاتھ سے باہر نہ جائے۔ ابن زیاد نے بصرہ چھوڑا اور اپنے بھائی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ لوگوں کو سکے دے کر خریدا، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہ کہا کہ میری ناموجودگی میں اگر کسی نے بھی میرے تخت کے خلاف آواز اٹھائی تو میں اس کے گھر والوں کو جان سے ماروں۔ اب بنی امیہ ہو، ابن زیاد ہو، یہ عیار اور مکار اور چالاک ہے۔ ابن زیاد یہ جانتا تھا کہ کوفے کے لوگوں نے بیعت کے خط بھیجے ہیں امام حسین کو، اس نے چالاکی چلی۔ اس نے جو لباس پہنا وہ ہاشمی لباس اختیار کیا، کالا امامہ، ابا، پٹکا، ہماری تیار کروائی، کالے کپڑے ڈلوائے، اور اس پر سوار ہو کر یہ مغرب کے وقت کوفے میں داخل ہوئے۔ کوفے کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ امام حسین آنے والے ہیں۔ انہوں نے لبیک یا حسین کے نعرے لگانا شروع کیا اور ابن زیاد کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوفے کے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ امام حسین کا دستہ ہے تو ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ غازی عباس کہاں ہے، اون محمد کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، لیکن ان کے ایمان مضبوط نہیں۔ بھائی اگر آپ کوئی سوال کرے کہ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہو، یہ عزاداری کیوں کرتے ہو، یہ نوحہ ماتم کیوں کرتے ہو، تو انہیں یہ جواب دیجئے گا کہ ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں
کہ پہچان لو محشر کے میدان میں جب پہنچنا تو دیکھتے ہی کہنا کہ یہ ذوالفقار علی ہے، یہ پرچم عباس ہے، یہ حسن علی اکبر ہے، یہ جھولہ علی اصغر ہے، اور وہ جو دو بادشاہ جا رہے ہیں وہ ہمارے حسن و حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ مجلسوں سے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ روز محشر کسی طرح کے شک میں نہ پڑیں۔ کوفے کے لوگوں نے ابن زیاد کو دارالامارہ اس محل کا نام ہے جو کوفے کا ہے، وہ کھنڈار میں تبدیل ہو چکا ہے، اس محل تک لے کر پہنچ گئے، لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس وقت دارالامارہ میں نمیر ابن بشیر کوفے کا حاکم تھا، وہ چھت پر آیا اور اس نے کہا اے حسین واپس لوٹ جائیں، آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ ابن زیاد نے فوراً اپنے نقاب کا کپڑا ہٹایا، اس کی بری شکل دیکھ کر ہی نمیر اسے پہچان گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ لوگوں نے بھی پہچان لیا، کہہ رہے یہ تو لعنتی، ہم نے پہچان۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ پہچان نہ سکیں، ایمان مضبوط نہ کریں۔ بھائی طبقہ دور دیکھیے، آج کا دور دیکھیے، کہنے کو لوگ آج بھی شیعہ کہتے ہیں خود کو، لیکن اب میں نام نہ لے کر یہ کہوں گا کہ آج بھی لوگ قربانیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن کے پاروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بھائی تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو سن کر مسلمان بن گئے، مگر اپنے دلوں میں علی ولی اللہ نہیں اتارا، اور بنا علی ولی اللہ کے کوئی مسلمان کبھی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں مولا۔ دشمن علی ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بس ایک شعر کہتا چلوں، آپ کی نظر کرتا چلوں کہ میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے۔ او علی کے منکرو، جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول۔ صلوات پڑھیں۔ دارالامارہ کا دروازہ کھلا، ابن زیاد اندر، یوں پریشان، کہہ رہے غلطی ہو گئی، چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل امام حسین سے رخصت لے کر کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کچھ دور آگے جا کر وہ رک گئے، واپس آئے۔ امام حسین نے سوال کیا کہ اے میرے بھائی کیا ہوا؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ آقا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات، ابھی میں مصائب پر نہیں آیا ہوں، لیکن جو یہ فضائل کے بھی جملے ہیں یہ بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دیتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے رخصت لی، 4 بیٹے جناب مسلم کے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹوں کو وہ کوفے ساتھ لے کر آئے تھے، جناب محمد اور جناب ابراہیم۔ جناب مسلم کوفے پہنچے ہیں، جناب مختار کے ہاں ان کا قیام ہوا۔ مختار نامہ آپ نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، کس طرح سے جناب مختار شروع سے ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ کوفے والے ہیں، یہ آپ کا ساتھ نہ دیں گے، یہ آپ سے بیعت توڑیں گے۔ آپ یہ بھی جانتے ہی ہوں گے کس طرح ابن زیاد نے ایک پورا ماحول بنا کر جناب مختار کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا، عاشور کے روز بھی وہ قید خانے میں تھے۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں اور پہلی نماز ہوئی ہے، اس کے بعد تقریباً 40,000 لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب مسلم کو بھی لگا، احساس ہوا کہ نہیں، کیا معلوم یہ لوگ علی ولی اللہ پر آ گئے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں، یہ ہماری قید میں ہے۔ اس کے بعد جناب مسلم کا قیام ہوا جناب ہانی کے گھر۔ اچھا، یہ جو دور چل رہا ہے ابن زیاد اپنے وسوسوں پر ہے، اس نے دیکھا کہ کوفے کے جو حالات ہیں وہ پوری طرح بدل رہے ہیں۔ اب کیا چلے گا؟ وہی سکھوں کا دور۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، اس کا نام موکل تھا، اور اسے 6,000 درہم دی کہ اسے کوفے کی گلیوں میں لے جاؤ، لوگوں میں بانٹو، شیعہ بن کر گھومو۔ توجہ رکھیے گا، شیعہ بن کر گھومو، مطلب اسے بھی پتا تھا کہ منہ سے کہہ دینے والے بھی شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ بن کر گھومو اور یہ پتہ لگاؤ کہ جناب مسلم کہاں پہ ہے۔ موکل نے ویسا ہی کیا، پورے کوفے میں گھوما، لوگوں کو مال دیے، اسباب دیے،
اس نے یہ پتہ لگا لیا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی ایک ساتھ ہیں، اور ابن زیاد کو آ کر یہ بات بتائی۔ ابن زیاد نے فوراً سپاہی بھیجے اور جناب ہانی کو یہ کہلوایا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اسے ابھی یہ نہ معلوم تھا کہ جناب مسلم انہی کے گھر میں۔ جناب ہانی جناب مسلم سے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، آج وہ لعنت اللہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ملاقات کے لیے آ رہا ہے، آپ ایک حجرے میں بیٹھ جائیں اور جیسے ہی میں اپنا امامہ اتار کر آپ کی طرف اشارہ کروں، اب فوراً اسے قتل کر دیں۔ جناب مسلم ایک حجرے میں بیٹھ گئے، ابن زیاد آیا، اس نے ملاقات کی جناب ہانی سے۔ جناب ہانی نے بات کرتے ہوئے اپنا امامہ نیچے اتارا، مگر جناب مسلم باہر نہ آیا۔ جب وہ چلا گیا، جناب ہانی نے ایک سوال کیا کہ اے میرے آقا، آپ نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ جناب مسلم نے جملہ کہا کہ اے ہانی، کیا تم اپنے رسول کی حدیث بھول گئے کہ ہم کبھی دشمنوں پر نہتہ وار نہیں کرتے؟ یہ حکم رسول ہے کہ اپنے دشمن کو کبھی پیچھے سے وار نہیں کرنا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، تو ان کو آپ یہ جواب دیجئے کہ اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں کے جو بھی سانسیں ہیں، جو بھی قدم ہیں، وہ یہ دیکھ کر چلتی ہیں، یہ دیکھ کر اٹھتی ہیں کہ اس میں حکم رسول ہو، حکم علی ہو اور حکم الہی ہو، اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ابن زیاد کو اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ جناب ہانی کے گھر پر جناب مسلم کا قیام ہے۔ ابن زیاد نے فوراً اپنے سپاہی بھیجے اور جناب ہانی کو اپنے محل میں بلوایا اور سوال کیا کہ مسلم کہاں ہیں؟ جناب ہانی خاموش۔ جناب ہانی نے پھر سوال ہوا ان سے، جناب مسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں۔ اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا۔ جیسے ہی جناب ہانی نے اس غلام کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور 3 وار کیے، پہلا وار ابن زیاد پر، دوسرا اس غلام پر، اور تیسرا ان سپاہیوں پر جو وہاں کھڑے تھے۔ جنگ لڑی، اللہ اکبر، کیا جنگ ہے! وہ بھی ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ مگر لڑتے لڑتے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور آخر میں اس جنگ کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ جناب ہانی کو شہید کر کر ان کے سر کو دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ کوفے کا ماحول اب بدل چکا ہے۔ وہ 40,000 لوگ جو ابھی تک جناب مسلم کے ساتھ بیعت میں تھے، وہ غائب ہو چکے ہیں۔ جناب مسلم تنہا و اکیلے کوفے کی گلیوں میں، وہ جانتے ہیں کہ جناب ہانی کی شہادت کے بعد ابن زیاد انہیں بھی قتل کر دے گا، مگر انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کیسے اپنے آقا حسین کو بس یہ بتا دیں کہ اے میرے آقا کوفے نہ آئیے گا۔ اسی بیچ جناب مسلم کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک محلے میں پہنچے۔ کچھ آگے جا کر راستہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اپنے گھر سے باہر آتی تھی، اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی، اندر جاتی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے ہی ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ جناب مسلم وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ اس عورت نے سوال کیا کہ اے جوان، کون ہیں آپ؟ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سپاہیوں کا پہرا ہے، آپ میرے گھر کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ وہ عورت اندر گئی، موزے میں پانی لے کر آئی۔ جناب مسلم نے جیسے ہی ایک گھونٹ پانی کا لیا، ان کے گلے سے ایک آہ نکلی۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان، کیا تم مسلم کے دستے کا ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، میں ہی وہ غریب مسلم۔ جناب مسلم نے پھر سوال کیا کہ تو کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس عورت نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابن زیاد کے محل میں ملازم ہے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، وہ ابھی تک گھر واپس نہ آیا۔ اس عورت کا نام تووا تھا۔ تووا ابن اشعث کی بیوی، دوسری بیوی۔ ابن اشعث کی 2 بیویاں، پہلی بیوی سے اس کے 4 بیٹے ہیں، اور دوسری بیوی تووا سے اس کا ایک بیٹا بلال
جو کہ ابن زیاد کے محل میں کام کرتا تھا، مگر یہ جو عورت تھی اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، عشق علی تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا جناب مسلم کا کہ میں ہی مسلم ہوں، اس نے خود کو جناب مسلم کے قدموں میں گرا دیا اور ڈانڈیں مار کر رونے لگی کہ اے میرے آقا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ اس نے فوراً گزارش کی کہ آپ گھر کے اندر چلیں۔ مکان کے اندر آتے ہی اس نے ایک حجرے میں بستر لگایا، جانماز رکھا، ایک کوزے میں پانی رکھا، کچھ چراغا کیا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ جناب مسلم نے اپنی پوری رات عبادت میں گزاری۔ عزادارو، یہ وہ اہل بیت کے گھرانے کے ہاشمی شیر ہیں جو شہادت کے پہلے اپنی پوری رات نماز و گریہ میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر میں اس ضعیفہ کا بیٹا ابن زیاد کے محل سے واپس آ گیا اور اس نے دیکھا کہ حجرے سے مسلسل نماز و دعاؤں کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس کی ماں خاموش۔ مگر جب اس نے مسلسل سوال کیے تو اس کی ماں کو یہ لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے خلاف نہ جائے گا، اور اس نے بتا دیا کہ یہ جناب مسلم ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش لیٹ گیا، مگر صبح ہوتے ہی وہ اٹھ کر ابن زیاد کے محل گیا اور وہاں ابن اشس کے ساتھ 500 سپاہیوں کا دستار لے کر پورے گھر کو گھیر لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز صبح کی نماز کے بعد گونج رہی ہے۔ ضعیفہ اٹھ کر فوراً جناب مسلم کے حجرے میں گئی، کبھی باہر دیکھی ہے، کبھی ان کو دیکھتی ہے۔ اس نے کہا اے میرے آقا آپ اکیلے باہر نہ جائیں۔ جناب مسلم نے اپنی نماز ختم کی اور اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ اب وہ ہاشمی شیر جس نے پوری رات عبادت و گریہ میں گزارا ہے، اب وہ ایک جنگ کے سپاہی میں تیار ہو رہا ہے۔ ضعیفہ انہیں دیکھتے جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک جلال میں بدلتے جا رہی ہے اور آنکھوں میں خون اترتا آ رہا ہے۔ جیسے ہی جناب مسلم تیار ہوئے، ضعیفہ نے فوراً ان کے قدموں میں خود کو گرایا اور کہا اے میرے آقا آپ اکیلے باہر نہ جائیں۔ جناب مسلم نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اے عورت، ایک ہاشمی شیر کے ہوتے ہوئے نامحرم کسی عورت کے گھر میں گھس آئیں، یہ میرا خون گوارا نہیں کرتا۔ بس یہ کہہ کر جناب مسلم نے اپنی تلوار نکالی اور وہ شیر ان گیدڑوں کے اوپر اس طرح جھپٹا ہے جیسے جنگل میں بکریوں پر ایک شیر جھپٹے، اور وہ جنگ کی ہے جناب مسلم نے کہ کوفے کی گلیوں کو لال کر دیا۔ سپاہی آتے جاتے تھے، جناب مسلم انہیں فنار کرتے تھے اور سپاہی بلائے جاتے تھے۔ دستوں پر دستے آتے جاتے تھے۔ ایک بار کو ابن زیاد پریشان ہے، اس نے سوال کیا کہ اے اشس، اگر ایک ہاشمی سپاہی سے یہ حال ہے تو یہ سوچو کہ وہ جو کربلا میں آ رہے ہیں ان سے کیسے جنگ ہوگی۔ ابن اشس نے کہا کہ یہ کسی کسان اور غلام سے جنگ نہیں ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ ایک ہاشمی شیر ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے ہیں۔ بس پھر سلسلہ شروع ہوا وسوسوں کا۔ کچھ سپاہی چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے آگ کے گولے پھینکنا شروع کیے، پتھروں میں آگ لگا کر جناب مسلم پر پھینکنا شروع کیے، نوکیلے پتھروں سے وار کرنا شروع کیے۔ مگر جیسا کہ آپ بیان پائیں گے جناب مسلم ایک ایک سپاہی کو ان کی گھوڑوں سے اٹھاتے تھے، دوسرے منزل پر پھینکتے تھے اور وہ 5 کو لے کر سپرد جہنم ہو جاتا تھا۔ ہائے جنگ صبح سے شروع ہو کر ظہرین تک آ گئی۔ سپاہی آتے جا رہے ہیں، جناب مسلم انہیں قتل کرتے جا رہے ہیں، مگر بھوک اور پیاس بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ صبح کے پیاسے ہیں جناب مسلم۔ ان سپاہیوں نے وسوسہ کر کر ایک گڈھا بنایا اور اس گڈھے کو گھاس اور لکڑیوں سے ڈھک دیا اور جناب مسلم کو دباتے ہوئے اس گڈھے کے پاس لے گئے اور آخر میں ان کے قدم اس گڈھے پر پڑے اور جناب مسلم کا پیر لگتے ہی وہ نیچے گر پڑے۔ اب نیزہ و تلوار سے ان پہ مسلسل وار ہو رہے ہیں، جسے کچھ نہ مل رہا ہے وہ نوکیلے پتھروں سے وار کر رہا ہے۔ ایک پتھر ان کے دہنے مبارک پہ ایسا لگا کہ جاری ہے۔
عزاداروں جناب مسلم کو اب بیڑیوں زنجیر میں جکڑ لیا گیا ہے، مگر اب بھی وہ ہاشمی شیر سینے کو اٹھائے، نظروں کو اٹھائے محل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دارالامارہ کا دروازہ کھلا، جناب مسلم اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظریں پانی کے کوزوں پر پڑی۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ میں صبح کا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ سپاہی آگے بڑھتا ہے، اس نے کوزے میں پانی لیا، جناب مسلم کے سامنے لایا۔ جناب مسلم کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ پانی مجھے پلا دے۔ جیسے ہی اس سپاہی نے چاہا کہ پانی پلائیں، جناب مسلم کے دو دانت ٹوٹ کر گرے اور خون سے وہ پورا پانی لال ہو گیا۔ جناب مسلم نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور کہا پروردگارا، لگتا ہے اب ایک بوند پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ میں کہوں گا ہائے میرے غریب مسلم، آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں اور کربلا کی شہادت ہی پیاسوں کی شہادت ہے، پھر آپ کو پانی کیسے نصیب ہوگا؟ جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے فوراً اپنے غلام کو کہا کہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر کے ان کی لاش کو نیچے پھینک دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ جناب مسلم نے ایک للکار دی اور کہا کہ ہے کوئی تم میں قریشی، سامنے آئے۔ پسر سعد جو کہ ایک قریشی تھا جناب مسلم کے پاس آیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ قریش وصیتوں کو پورا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 3 وصیتیں کی ہیں جناب مسلم، دل تھام کر سنیے گا۔ پہلی وصیت جناب مسلم نے کہا کہ جب میں کوفے آیا، میں کچھ لوگوں کا قرضدار ہو گیا، میرے زرع و بختر کو بیچ دینا اور اس سے جو پیسے آئے، جو مال آئے، ان لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ جناب مسلم نے پھر دوسری وصیت کی، کہا میرے آقا حسین کو ایک خط لکھ دینا کہ اے میرے آقا کوفے نہ آئیے گا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ اگر کوفے آئیے گا تو بہن زینب کو ساتھ نہ لائیے گا۔ اے عزاداروں مظلوم، جناب مسلم کی تیسری وصیت سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ کل عید ہے، میں اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، وہ بچے کل یتیم ہو جائیں گے، اگر وہ مل جائیں تو ان یتیموں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ زیاد کے محل کا ماحول بدلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ماحول بدلتا دیکھا، اس نے فوراً کہا کہ مسلم کو لے جاؤ اور شہید کر دو۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ اے عزاداروں، پرسوں آپ قربانی کریں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی جانور کو قربان کرنے کے پہلے اسے بھی دانہ اور پانی دیا جاتا ہے، مگر ہائے افسوس، صبح کے پیاسے ہیں میرے مسلم، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک جانور کو پٹکا جاتا ہے، مگر میں بس اتنا کہوں گا، اگر برداشت کریں تو کر لیں۔ جناب مسلم کا بدن جب چھت سے نیچے آیا ہے تو گھٹنیوں کے بل اور ان کے کٹے ہوئے سر سے ایک صدا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین، میرا آخری سلام۔ اے عزاداروں، بس آخری جملہ، مجلس تمام۔ میں کہوں گا ہائے مسلم، آپ صبح کے پیاسے ہیں، آپ غریب کوفہ ہیں، مگر ہائے عزاداروں، ابھی وہ وقت بھی آئے گا، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کے پیاسے حسین اپنے بیٹوں بھائیوں کو قربان کر چکے ہیں اور ایک بار کو ان کا لاشا نہ زمین پر ہے نہ زمین پر، شبر قلد خنجر لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ماں ہے